السلام علیکم۔ شیخ شریم جو کہ مسجد حرم مکہ مکرمہ میں امام تھے اور 30 سال تک انہوں نے امامت کی۔ انہوں نے حرم شریف کی امامت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ حرم میں جتنے امام ہوتے ہیں ان کا کنٹریکٹ ہر 4 سال کے بعد رینیو کیا جاتا ہے۔ پچھلی بار جب شریم صاحب کے سامنے کنٹریکٹ لایا گیا تب بھی انہوں نے سائن کرنے سے معذرت کر لی، لیکن پریزیڈنسی شیخ سدیس عبد الرحمن سدیس کی جانب سے اور باقی ائمہ کرام کی جانب سے ان کو منایا گیا اور انہوں نے کنٹریکٹ سائن کر لیا۔ لیکن اس دفعہ 4 سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ کنٹریکٹ سائن کرنے کے لیے ان کے پاس لایا گیا، انہوں نے معذرت کر لی اور ان کا کہنا ہے کہ میں باقی زندگی اب تصنیف و تانیف میں گزارنا چاہتا ہوں، اور وہ مکہ مکرمہ سے ریاض میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی امامت کے لیے تنخواہ نہیں لی اور انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کر کے رکھی ہوئی ہے اسلامک سٹڈیز میں، اور القریٰ یونیورسٹی جو کہ بہت مشہور یونیورسٹی ہے اور مدرسہ ہے، اس کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے ڈین بھی رہے ہیں، وہاں سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو ان کی بہت خوبصورت آواز ہوا کرتی تھی، اور جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں اور تراویح مکہ مسجد حرم میں پڑھتے ہیں، اور وہ بہت غمگین ہے ان کے آواز کے پیچھے اور بڑا مس کر رہے ہیں ان کو۔ ان کی اپنی ایک خدمات ہے، 30 سال مسجد حرم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر ان کی آواز میں ایک کشش ہے، ایک تاثر ہے، ان کے پڑھنے کا انداز، ان کا تلفظ اور ان کا جو قرآن پڑھنا ہے، اور اسلام اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے ریزائن کیوں کیا؟ میری پرسنل رائے یہ ہے کہ کئی امام اس سے پہلے مسجد حرم جیسے مقدس جگہ کی امامت کو چھوڑ گئے ہیں، اور ان کی وجہ یہی ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ جب ان کا اختلاف آتا ہے، اور جب یہ بڑے لوگ علماء اختلاف کرتے ہیں ان حکومت والوں کے ساتھ، سعودی حکومت کے ساتھ، تو پھر ان کو مجبوراً یہ امامت چھوڑنی پڑتی ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا بھی شاید کوئی اختلاف آ گیا ہو، کیونکہ سعودی حکومت جو ہے وہ زیادہ تر مرغوب ہو رہی ہے، اور زیادہ تر آزادی اور مغرب کی طرف جھکاؤ ان کا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ میری پرسنل رائے ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔ شیخ شریم کا نام بہت بڑا نام ہے، اور ان کا یہ دیکھیں کہ ان کی جو پی ایچ ڈی کی تھیسز ہیں اور جو ریسرچ اور پیپر انہوں نے پبلش کیا ہے وہ سب سے زیادہ مکہ اور حرم شریف میں اور پورے سعودی عرب میں زیادہ پڑھا گیا ہے۔ تو ان کی بہت زیادہ خدمات یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائیں گی۔ ابھی ریسنٹلی شیخ عبد الرحمن سدیس اور باقی جو ائمہ ہیں اور پریزیڈنسی کے باقی جو لوگ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب کو اس پر راضی کیا جائے کہ وہ کم از کم رمضان کے مہینے میں تراویح آ کے پڑھا لیا کرے۔ تو اس کی کوششیں جاری ہے، اللہ کرے شیخ صاحب مان جائیں۔